अस्सलाम वालेकुम जी। दस्तकुरान.com में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और जज़ाकल्लाह खैर कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते भी हैं, उसको शेयर करते हैं और लोगों तक बात पहुँचती है। दीन के काम में अगर हम इस तरह से करते रहें तो हम उस सवाब के हकदार भी हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। आज का टॉपिक है वालदैन और टेक्नोलॉजी। क्या समझते हैं आप? वैसे तो ये लफ्ज़ अलग अलग है, वालदैन और टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या ये लफ्ज़ ऐसे हैं कि बजाय किसी चीज़ों के जुड़ने के, जहाँ तो एक कनेक्टेड एक लफ्ज़ आता है ना, कनेक्टेड पीपल, लेकिन उस कनेक्टेड पीपल में क्या हम अपने वालिदैन से करीब हो गए हैं या दूर हो गए हैं? इसकी एक एग्जांपल अभी अभी हम बात कर रहे थे तो शफीक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो हमने अपनी बात के दौरान एक चीज़ हमारे सामने आई कि लोग ये समझते हैं और हम सब कहते हैं कि माँ बाप जो हैं वो हमारी आँखों की ठंडक होते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि हम जब वीडियो कॉल पे अपनी माँ को देखते हैं तो क्या हमारी आंखों को वो ठंडक मिल जाती है? क्या जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप अपनी माँ को देखते हैं और उनकी एक मुस्कुराहट से आपको एक हज का सवाब मिलता है, तो क्या आप हज का सवाब इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल करते हैं? नहीं, उसमें फीलिंग्स भी चाहिए, फिज़िकली उन चीज़ों का होना और उनको यूं प्यार करना, उनके हाथों में हाथ डाल के, उसी तरह जैसे बचपन में उन्होंने आपको चलना सिखाया था। ये एक फील, एक एहसास होता है जो हम अपने माँ बाप को अपने करीब रख के, उनके साथ बैठ के, उनको वक्त दे के, उनके साथ कुछ शेयरिंग करके और मोहब्बत को बांट के हम हासिल कर सकते हैं। हम में अगर कहीं भी दुनिया में कहीं पर मौजूद हैं तो हम ऐसा कर तो रहे हैं, हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए ये देख रहे हैं कि चलो फासले बहुत हैं और अगर ये चीज़ें हैं तो कम से कम हम उनको देख पाते हैं वीडियो वगैरह में। लेकिन हमने सुना इस टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे उठा रहे हैं लोग जो बाहर से नहीं आ पाते सालों साल, लेकिन उनका दिल चाहता है कि वो अपने माँ बाप की कब्रों में जाएं। तो ये तक अब जहन में आया और हमें पता चला है कि अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये किया है कि वीडियो कॉल के ज़रिए वो कब्रिस्तान में आपको ऑनलाइन लेते हैं और कब्रिस्तान में उनकी कब्र को दिखाते हैं कि ये देखिए हमने, ये आपके वालिद साहब की कब्र है, ये कदवा है, ये वालदा की कब्र है, और ये देखिए हमने इसको रिपेयर भी करवा दिया है और ये देखिए रिपेयर होके अब यहीं से देख के वो फातिहा पढ़ देते। देखें, मैंने फ़ील की बात की है, लेकिन अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, हम उनका दीदार तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ वो मौजूद हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, ये भी हम कर लेते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हमने किन को खो दिया। बहुत सी चीज़ें हमारे दरमियान मौजूद होती हैं, लेकिन जब वो चली जाती हैं तो उनके कीमती होने का हमें पता चलता है, जिसमें हमें ये अंदाज़ा है कि हमारी औलाद, हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और उनको वक्त देना चाहिए। इसी तरह यही वो वक्त है जो हमें अपने रिश्तेदारों को भी देना चाहिए। तो क्या आज की ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ऑनलाइन, वाईफाई और मोबाइल, उसके बाद ये नेटवर्क और नेटवर्क के साथ गूगल, उसके बाद जितने भी ये चीज़ें हैं, क्या उन सब के इस्तेमाल में हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं? क्या हम अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को भी याद रख रहे हैं या सिर्फ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा कर रहे हैं? यानी वो एक शेर है ना कि इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। तो ऐसा ना हो कि हम दूर हो जाएं और उसके बाद हम फिर मजबूर हो जाएं और हम उन्हें खो दें जिनको हम अपने मौजूदगी में कि वो मौजूद हैं और हम उन्हें वक्त ना दे पाएँ। वालिदैन की औलाद को जो तरबियत है, वो उस तरबियत का एक वो रिफ्लेक्शन हमें ज़िंदगी में हमेशा मिलता है। जब लोग रेफरेंस देते हुए ये कहते हैं कि आपके भाई वालिदैन ने आपको बड़ी अच्छी तरबियत दी है, उसी तरह हम अपने बच्चों को भी वो तरबियत देने की कोशिश करते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी इस सिलसिले में हमें सपोर्ट करती है? क्या हम नेट के ज़रिए या ऑनलाइन हम इन सारी चीज़ों को देकर बच्चों को वो सब चीज़ दे सकते हैं या नहीं दे पाते? तो इस बारे में आप लोग भी हमें ज़रूर बताइएगा कि ओवर फैसिलिटेट करने से क्या बच्चे उस फैसिलिटी का फ़ायदा नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं? देखिए, स्टूडेंट और टीचर का एक जो रिश्ता होता है उसमें आई कांटेक्ट के साथ किसी चीज़ का समझना और नेट के ज़रिए किसी चीज़ का समझने में फ़र्क है। और हम, ठीक है, ये मजबूरी है, लॉकडाउन और ये सारी चीज़ों की वजह से हमने ऑनलाइन कि जॉब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, खुद मौजूद हैं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि हमको हज भी ऑनलाइन करना पड़े।
کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں فزیکلی جب آپ تکلیفوں کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں اس کا احساس آپ کو بہت ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھیں گے تو آپ کو وہ تھوڑی پتہ چلے گا. آپ کو احساس جب ہوگا جب آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے, اس کے بعد آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, صبح آپ اٹھیں گے فجر کے وقت, اور پھر اس کے بعد جب دعا کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا. پھر اللہ دیکھ رہا ہے, وہ کہے گا کہ یہ شخص میرے آگے آیا ہے, میرے آگے جھک رہا ہے, کیوں نہ میں اس کو وہ سب کچھ دے دوں جو یہ مانگ رہا ہے, اور جو وہ بھی دے دوں جو وہ یہ ہم سے مانگ بھی نہیں رہا ہے لیکن اس کی خواہش ہے. اب یہ ماحول کا بڑا اثرات ہیں ٹیکنالوجی میں. دیکھیے ہر چیز کی نگیٹو اور پازیٹیو وہ ہوتی ہے نا, کہ ہماری ضرورت ٹھیک ہے, ہماری ضرورت ہونا اور ہے, لیکن ہم جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں کیا اس میں زیادہ وہ ایسا تو نہیں کہ وہ آگے جا کے وہ ہمارے بچوں کے لیے یا ہم بڑوں کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں آئی کا مسئلہ تو بہت ہوا ہے, یعنی میرے اپنے امیج پہ میں نے, ہمارے پاس اس لاک ڈاؤن کے دوران بہت بچے آئے جن کے آئی سائٹ کا نمبر بڑھ گیا, کسی کا ہائی سلنڈر بڑھ گیا, اور ان لوگوں کو اسپیشلی پھر ہمیں ریکمینڈ کرنے کے جی کون سے گلاسز ہیں. تو بچوں کی ان چیزوں پہ دھیان دیں, ایکٹیویٹیز پہ دھیان دیں. موبائل اس ٹیکنالوجی میں وہ بچے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, کتنی دیر دیکھ رہے ہیں, آنکھوں کو بلنک پراپر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. بینگ آپٹیشین اس وقت میں ایک پروفیشنلی میں نے کہا میں آپ کو ایک میسج بھی دے دوں. تو بات پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا اس ٹیکنالوجی اور ان سے آپ ماں کی گود کیا وہ لمس محسوس کرتے ہیں, نہیں کرتے. تو کیوں نہ ہم اس وقت کو کیوں ضائع کریں. بچوں کو چاہیے, وہ آج بھی میں دیکھتا ہوں آن لائن سے کچھ بچے اپنے ماں باپ سے زیادہ قریب ہو گئے کیونکہ تھرو آؤٹ گھر پہ رہے. وہ کچھ بچے کام کرنے لگے, کچھ بچوں نے اس ایکٹیویٹی کے علاوہ اپنی پڑھائی کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. میری ایک نواسی ہے, اس نے کیک بنانا سیکھ لیا, اس نے اور 2-3 چیزیں سیکھ لیں. تو ایسا ہر گھر میں نے دیکھا. فیس بک پہ ہم بہت سی چیزیں, انسٹاگرام پہ اور اس پہ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سے ماں باپ اور بہت سے بچوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئرنگ کی. شیئرنگ ایک ایسی چیز ہے جس سے جو کیئرنگ ہوتی ہے اس میں آپ کے دل میں ایک جذبہ, ایک اٹیچمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ زندگی بھر ایسی باؤنڈنگ کر دیتا ہے کہ آپ اپنی اس فیلنگ کو کبھی بھی چھپا نہیں سکتے. اب بچوں کا جو جیسے ہوم ورک وغیرہ تھا وہ بھی آن لائن تھا, جو لیکچر ہو رہا تھا, جو کلاسز دینی کلاسز بھی ہیں, جو قرآن کو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی پڑھا رہے ہیں بار بار. اس کریکشن میں آڈیو میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو وہ کریکٹ بھی کر رہی ہیں کہ سورہ رحمان میں اگر کہیں کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں. تو میں یہ دین کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر چیز میں, خواہ میتھمیٹکس ہو, خواہ وہ قرآن کی کلاس ہو, خواہ وہ اردو کی کلاس ہو, خواہ وہ میتھمیٹکس کی کلاس ہو, ان ساری چیزوں میں جو پریکٹس ہو رہی ہے تو کیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں زیادہ آسانی ہے یا ہمیں جانا چاہیے. فزیکل ٹریننگ اور فزیکل فٹنس کے لیے بھی بچوں کو ٹیکنالوجی کا نہیں, خود جا کر ایسا کرنا پڑے گا. تو اللہ کرے کہ یہ ساری جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں. اور کھانے کے آداب پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ فزیکلی آپ جب بیٹھتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, یہ ساری چیزیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے تو ہیں یا ٹیچر سکھاتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ہم اپنے ماں باپ سے, اپنے بزرگوں سے حاصل کرتے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی جو پارٹ پلے کرتی ہے وہ ایک انفارمیٹیو لیکچر کے طور پہ تو ٹھیک ہے, لیکن فزیکلی ان کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ساتھ ساتھ ہم یہ ٹرین کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو ایک اور چیز جو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو اسکولوں کے جو ماحول ہیں اس ماحول میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے نگیٹو جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے, اور وہ بھی بہت ضروری ہیں کہ, اور اگر موبائل ہے تو بچے اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے ہیں. کچھ کو ماں باپ جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے بلاک کر دیتے ہیں, کچھ کو وہ ان کو لکھ دیتے ہیں کہ بیٹا اٹ از ناٹ الاؤڈ. تو میں نے بچوں کے منہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم کو الاؤ نہیں ہے, یہ کارٹون ہم کو الاؤ نہیں ہے, یہ فلاں چیز ہم کو الاؤ نہیں ہے. ان باتوں کا دھیان بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جو ایک تجسس کی ایج ہوتی ہے اس میں بچوں کو بہت سی چیزوں کو جو نہیں کہہ رہے ہوتے تو وہ کہتے پتہ نہیں اس میں ایسا کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کے لیے منع کیا جا رہا ہے. تو ان کے لیے بچوں کی کمپنی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور یہ ایک اچھا موقع ہے جب آپ, یہ بھی ہے کہ جب آن لائن بچے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کے علاوہ انہوں نے کون کون سے ٹیب کھولے ہوئے ہیں, کیونکہ ٹیچرس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ بند کریں, یہ آپ یہ ادھر آپ کا آئی کانٹیکٹ ادھر جا رہا ہے. تو یہ اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. بچوں کو اگر آپ, ہم جیسے لوگ جو ہیں اگر ہم ان کو وقت نہیں دے پاتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بوڑھے ہیں اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بیچارے بھی, ان کو بھی ایک دلا دیا گیا آئی فون اور ان سے کہا گیا کہ بھئی اس پہ آپ جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ کریں, بجائے اس کے کہ ہم آپ کو یہ وقت نہیں دے پا رہے.
تو سوشل میڈیا نے یوں بزی تو سب کچھ کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی فیس بک اور سارے انسٹاگرام اور یہ ساری چیزیں، ان چیزوں نے ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بوڑھوں کو بھی ایک سہارا دیا ہے، لیکن بچے اس سے تھوڑا سا ناکارہ ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں، پہلے ہم ان کو پانی کو پوچھتے ہیں جی پانی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مہمان آئیں گے تو سب سے پہلے کہیں گے جی وہ وائی فائی کا آپ کے یہاں پاسورڈ کیا ہے، وہ پاسورڈ پہلے پوچھتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیے، جو ہماری روایت ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہم جس کا ہم حصہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کے غم کو بانٹیں، اس میں کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمارا دین کافی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور وہ ساری چیزیں، اور کچھ پڑھیں، دین کو پڑھیں، قرآن کا ایک پیج پڑھیں لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کوشش جاری رکھیں، جہاں ہم اور سارے کام کر رہے ہیں اس کے لیے ضرور وقت نکالیں، کیونکہ اس کے لیے آپ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور ہم اگر یہ کریں گے، نماز ہم پڑھیں گے اور اللہ پاک اور کو راضی کریں گے، تو یقیناً ہماری زندگی بہت اچھی گزر سکے گی۔ آپ سے اجازت میں مانگوں گا اس لیے کہ آپ سے پھر بات کریں گے۔ ہماری باتوں کو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، اور جو دنیا بھر میں لوگ ہیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور ایک اچھی بات کو آگے بڑھانے میں آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ www.darsequran.com